نان فائلرز کی کیٹیگری ختم، جائیداد بین الاقوامی سفر اور اکاؤنٹ کھولنے پر پابندی ہوگی۔ ٹیکس نہ دینے والوں کو مزید پابندیوں میں جگٹنے کا فیصلہ، نان فائلرز پر 15 پابندیاں لگیں گی۔ جائیداد، گاڑیوں، بین الاقوامی سفر، کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری پر پابندیاں شامل۔ وہ افراد جو پہلے ان لین دین پر ٹیکس ادا کرنے سے بچنے کے لیے معمولی فیس ادا کرتے تھے، اب ایسا نہیں کر سکیں گے۔ وزیر اعظم کی منظوری سے باقاعدہ آرڈیننس لایا جائے گا۔ ایف بی آر قوانین کی پاسداری کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں قابل مذمت۔ گوشوارے جمع نہ کروانے پر موبائل فون سم، بجلی اور گیس کے کنیکشن کاٹنا درست اقدام نہیں۔ پاکستان ٹیکس بار نے چیئرمین ایف بی آر وزیر خزانہ کو خط لکھ دیا۔ آئرس سافٹ ویئر میں تکنیکی خرابیوں کا بھی ذکر۔ ٹیکس کنسلٹنٹ اور ٹیکس دہندگان کو مشکلات کا بتایا۔ گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ 30 ستمبر سے بڑھا کر 15 اکتوبر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ لاہور کے 363 موضاعات میں سرکاری اراضی پر قبضے، سرکاری زمین کی مالیت تقریباً 80 ارب کے قریب۔ قابضین نے سہولت کاروں کی مدد سے ڈیرے ڈال لیے۔ کینٹ، ماڈل ٹاؤن، شالمار میں 5000 کنال زمین پر قبضہ، سٹی اور رائیونڈ تحصیل کی 2000 کنال اراضی پر قابضین براجمان۔ واگزار اراضی صوبائی محکموں کو الاٹ کی جائے گی، نجی 600 ایکڑ زمین واگزار نہ کرائی جا سکے۔ غیر قانونی اسکیموں کا ڈیٹا سرد خانے کی نظر، ایل ٹی اے نے ڈیٹا مرتب کرنے کی بجائے مبینہ طور پر چپ سادھ لی۔ ایل ڈی اے کی کمزور گرفت اور ملی بھگت سے شہر میں غیر قانونی اسکیموں کا دائرہ کار مزید پھیلنے لگا۔ 2 ماہ گزر گئے، اگلے لائحہ عمل پر پیش رفت نہ ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے اسکیموں کا اثر نو جائزہ لینے کا حکم دیا تھا۔ لاہور کو پیرس بنانے کی تیاریاں، محکمہ بلدیات نے ترقیاتی پیکج کے لیے 35 ارب مانگ لیے۔ 20 ارب بلدیہ ترقیاتی کاموں پر خرچ کرے گی۔ بلدیہ شہر کی سڑکیں، نالیاں، گلیاں اور سٹریٹ لائٹ ٹھیک کرے گی۔ 15 ارب سے واسا شہر کا سیوریج سسٹم ٹھیک کرے گا۔ تمام ٹوٹی سڑکوں کو مرمت کیا جائے گا۔ اسموک تدارک کے لیے حکومت سنجیدہ مگر انتظامیہ غیر سنجیدہ۔ 14 اینٹی اسموک کیمپس نائب قاصد فائر مین جونیئر کلرک کے حوالے۔ اینٹی اسموک کیمپس گینگ مین، مددگاروں اور ٹیوب ویل آپریٹرز کے سپورٹ۔ نوٹیفیکیشن میں فوکل پرسن زونل افسران نامزد۔ افسران ٹریننگ سیشن میں بھی شریک نہ ہوئے۔ سینکڑوں مڈل سکولز میں آؤٹ سورس کرنے کی تیاریاں، ہزاروں ایلیمنٹری سکولوں کے سربراہان عہدے سے فارغ، تبادلے ہائی سکولوں میں کر دیے گئے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق تبادلے غلطی سے ہوئے، آج واپس کیے جا رہے ہیں۔ صوبے کے 45 کامرس کالجز جنرل کالجز میں ضم، 800 سے زائد پوسٹوں کو بھی قریبی کالجز میں ضم کر دیا گیا۔ ٹیچرز اور نان ٹیچنگ سٹاف کی اسٹریم الگ رکھنے کی ہدایت۔ کامرس کالجز سے 483 ٹیچنگ اور 300 سے زائد نان ٹیچنگ پوسٹیں ختم کی گئیں۔ کینچی امر سدھو میں سرکاری اسکول کی اراضی کا تنازع، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول بوستان کالونی میں زیر تعلیم طالبات سراپا احتجاج۔ ہمیں تعلیم سے محروم نہ کیا جائے، بچیوں کا چیف جسٹس سے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ صحافی کالونی ایف بلاک کے متاثرین کا احتجاج، کالونی میں ڈیمارکیشن اور ترقیاتی منصوبوں کے ارتباط پر تحفظات کا اظہار۔ صحافت کے شعبے سے وابستہ مرد و خواتین کا ایف بلاک میں ترقیاتی منصوبے فوری شروع کرانے کا مطالبہ۔ صاف پانی منصوبہ کروڑوں روپے کہاں گئے؟ شہر کے درجنوں فلٹریشن پلانٹ جواب دے گئے۔ ایوب روڈ شاد باغ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، علاقہ مکینوں کو پانی کے حصول میں مشکلات۔ ونڈسر پارک اچرا کا فلٹریشن پلانٹ بھی 3 سال سے بند پڑا ہے۔ گلبرگ غالب مارکیٹ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی غیر فعال۔ انارکلی نیلا کنبت بازار میں تجاوزات کی بھرمار، دکانداروں نے دکانوں کے باہر بھی کاروبار سجا لیا۔ پیدل چلنے کے لیے فٹ پاتھ تک نہ چھوڑا، شہریوں کو گزرنے میں مشکلات، ٹریفک جام بھی معمول بن چکا ہے۔ ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کی سبزہ زار میں کارروائی، 17 املاک سربمہر، الحسن فارمیسی، صدیق ہسپتال اینڈ میٹرنٹی کمپلیکس کو بھی سیل کر دیا گیا۔
रिवार्ड इंटरनेशनल स्कूल और फूड कॉर्नर, रॉयल कैम्ब्रिज स्कूल, जेका स्कूल सिस्टम भी सरबम है। ट्रैफिक वार्डन ने चालान क्यों काटा? वापटा एहलकारों ने ट्रैफिक सिग्नल की बिजली काट दी। ट्रैफिक वार्डन अफजल ने हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर चालान काटा। वापडा वाला हूं तुम्हारा इलाज करवाता हूं, मोटरसाइकिल सवार की धमकियां। गुलशन रावी पुलिस ने एसटीओ को थाने बुलाया, मामला रफा दफा कराया। छोटे मुलाजम के सर से सरकारी छत भी गई। महकमे सेहत का 106 सरकारी मुलाजमीन को फौरी घर खाली करने का हुक्म। डिस्पेंसर क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, टेक्नीशियन, ड्राइवर्स शामिल। कई बरसों से मुकीम मुलाजमीन की रातों की नींद उड़ गई। फौरी मुतबादल रिहाइश तलाश करना चैलेंज बन गया। लेस्को में नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट, 16 कनेक्शंस की तनसीब में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। जालसाजी से बचने के लिए नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के कानून में तरमीम। कंपनी ने दरखास्त के साथ स्टाम्प पेपर और अथॉरिटी लेटर लाजमी करार दे दिया। रिकॉर्ड न होने पर हजारों कनेक्शन की बिलिंग नहीं हो सकेगी। लाहौर पुलिस के एफआईआर इंदराज का पोलकॉम सिस्टम बैठ गया। सिस्टम बंद होने से दरख्वास्तों की वसूली, एफआईआर का इंदराज रुक गया। चालान मुकम्मल करने में शदीद मुश्किलात। सिस्टम में फॉल्ट की वजह से प्रोसिक्यूशन का काम भी रुक गया। शहरियों को एफआईआर और स्लिप नहीं मिल रही। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने समाप्त की। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को दलाल देने के लिए मजीद वक्त मिल गया। शहरी मुनीर अहमद की दरखास्त पर समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। थाना मुस्तफा टाउन में गैर कानूनी हिरासत का केस। एसएचओ उस्मान यूनुस समेत 4 एहलकार मुअत्तल। हेड कांस्टेबल इमरान आबिद फैसल मजीद गैर कानूनी हिरासत के मुकदमे में नामजद। डीआईजी ऑपरेशंस ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवा दी। जस्टिस अलीजा बादशाह की अदालत में समाअत हुई। तरक्याती मंसूबों में करप्शन, किकबैक्स वसूली का रेफरेंस। एहतसाब अदालत में रेफरेंस पर समाअत। परवेज इलाही की एक रोजा हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजुआ अदालत में पेश हुए। समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। फैसल बैंक गाजी चौक ब्रांच में 3 करोड़ खुर्दबुर्द का केस। साबिक मैनेजर इमरान सलीम को 48 साल कैद और 9 लाख जुर्माने की सजा। बैंक जॉइंट कोर्ट पंजाब के जज शौकत कमालदार ने जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई। नवाज शरीफ और वज़ीर आला से चीनी सफीर की मुलाकात। टेक्नोलॉजी, कारोबार, सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात को फरोग देने का जायजा लिया। मरियम नवाज ने कहा, चीन के साथ मिलकर मुआशी तरक्की करेंगे। मियां नवाज शरीफ अक्टूबर के पहले हफ्ते तिब्बी मुआयने के लिए लंदन जाएंगे। अहम मुलाकातें भी मुतवक्किल। नए चीनी सफीर की अनारकली ऑरेंज लाइन स्टेशन आमद। ट्रेन के स्टेशन स्ट्रक्चर और दीगर सहूलियात से मुतालिक बताया गया। चीनी सफीर ने ऑरेंज लाइन ट्रेन के स्ट्रक्चर को मिसाली करार दिया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम और काउंसिल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस की दाता दरबार आमद। अमरीकी सफीर की जानिब से दरबार पर फूल रखे गए। तरक्याती कामों से मुतालिक खसूसी दिलचस्पी का इजहार। निजी मजहबी उमूर ने अमरीकी सफीर को यादगारी शील्ड पेश की। किताबों के तोहफे दिए। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की मुनासबत से तकरीब। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, चीफ ड्रग कंट्रोलर अजहर जमाल सलीमी शरीक। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि फार्मासिस्ट के लिए रोजगार के मौके पैदा करेंगे। फार्मा इंडस्ट्री के मालिकान में शील्ड्स भी तकसीम। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का म्यू अस्पताल का दौरा। मॉनिटरिंग इंचार्ज म्यू अस्पताल हाफिज मियां मोहम्मद नोमान भी मौजूद। वासा इंतजामिया और अस्पताल इंतजामिया की भी शिरकत। लेस्को के मुतअद्दिद अफसरान को ग्रेड 19 में तरक्की मिल गई। एसई साउथ सर्कल डिफेंस मोहम्मद हुसैन और एसई ईस्टर्न सर्कल अनवर बट्टू को भी ग्रेड 19 मिल गया। रेहान फजल को तरक्की देकर मैनेजर मटीरियल इंस्पेक्शन डिजाइन काम जारी रखने की हिदायत। अकील जफर सुलहरी और असगर सुखेरा को भी तरक्की दे दी गई।
آئی جی پنجاب سے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ملاقات، ملازمین کی درخواستیں سن کر فوری احکامات جاری کیے۔ سب انسپکٹر شاہد محمود کی پروموشن درخواست پر ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ کو ریلیف کی ہدایت۔ پیاف پروگریسو کا چیمبر کے الیکشن میں کلین سویپ، نئے صدر کے لیے نام سامنے آ گئے۔ میاں ابوذر شاہد اور فہیم الرحمان سہگل ایک سال کے لیے صدر ہوں گے۔ شاہد نصیر چودھری پہلے اور خرم لودھی دوسرے سال نائب صدر ہوں گے۔ سینئر نائب صدر کے لیے خالد عثمان کا نام زیر غور۔ 9 منتخب ایگزیکٹو کمیٹی ممبران نے عہدیداران کا چناؤ کریں گے۔ 30 ستمبر کے سالانہ اجلاس عام کے بعد 9 منتخب عہدیداران چارج سنبھالیں گے۔ لاہور چیمبر میں خواتین کی 2 مخصوص نشستوں پر الیکشن، آمنہ رندھاوا کارپوریٹ کلاس اور فردوس نثار ایسوسی ایٹ کلاس کی ممبر منتخب۔ چیئرمین الائنس میاں انجم نثار، محمد علی میاں، علی حسام عسکر بھی موجود تھے۔ سینئر نائب صدر چودھری ظفر محمود، نائب صدر عدنان خالد بٹ کی بھی شرکت۔ بیکنوز نیو لینڈز کے زیر اہتمام نمائش، 10ویں جماعت کے طلباء نے 39 اسٹال لگائے ہیں، ڈول ہاؤس گیمز اور اپنی لکھی ہوئی کتابیں رکھیں۔ ٹیکنالوجی آرٹ، انٹرپرینیورشپ پر خوبصورت آئیڈیاز پیش کیے۔ سی او علی احمد خان، ریجنل ڈائریکٹر ماجد قریشی، رانا اسد نے طلباء کے کام کو سراہا۔ اور نیشنل ویٹرنز کرکٹ ٹورنامنٹ لاہور لائنز کے ایونٹ میں دوسری کامیابی، بلوچستان کو 180 رن سے شکست دیتی۔ لاہور لائنز نے 347 رنز بنائے۔ بلوچستان کی ٹیم 167 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔